اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، دیکھو کون آئے ہیں، آمنہ کے آدم میں رحمتوں کے سائے ہیں، آمنہ کے آدم میں پاؤں چل رہے تھے، پاؤں چل رہے تھے، مصطفیٰ فرشتوں نے پاؤں چل رہے تھے، مصطفیٰ فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں، آمنہ کے آدم میں ایک اچھے کی خاطر سب سے اچھے کی خاطر ایک اچھے کی خاطر سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں، آمنہ کے آدم میں اچھے اچھے آئے ہیں، آمنہ کے آدم میں اندازہ تو فرمائیں اللہ اکبر رسول کی اپنی جان ماں ہونے کے اعتبار سے کتنی خوش نصیب ہے، کتنی خوش نصیب ہے، کسی کا بیٹا غوث ہے، کسی کا بیٹا قطب ہے، کسی کا بیٹا عبدال ہے، کسی کا بیٹا کلیم ہے، کسی کا بیٹا خلیل ہے، تنہا سجدہ آمنہ ہے جس کے بیٹے کی شان یہ ہے، نگاہ ہوئی ہے کہ قبلہ بدل جاتا ہے، نگاہ ہوئی ہے کہ قبلہ تبدیل ہو جاتا ہے، جسے خدا نے اپنے قدرت کا مالک بنایا، جس کی حکومت میں آسمان بھی دے دیے، زمینیں بھی دے دی، بلکہ کل جہاں عطا کر دیا، خالق کل آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں میں آپ کے قبضہ و اختیار میں اللہ کے رسول ایسا ذات والا رسول، شان والا رسول کہ رسول بھی رسولوں میں بھی کوئی مقیدہ نہیں، بلکہ میں کوئی اور کیرتن اللہ سے آنے والے بھائیوں کو پہلے یہ بات بتا دوں کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، الحمدللہ ہم اسی حضور کے امتی نہیں ہیں، یہ صرف میرے نبی کی شان ہے، اگر آپ میری طرف سے آپس میں بات نہ کریں غور کریں، یہ صرف میرے نبی کی شان ہے کہ کوئی ایک نبی دوسرے نبی کا امتی نہیں، آپ دھیان دیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں کوئی ایک نبی دوسرے نبی کا امتی نہیں ہوا ہے، یہ صرف میرے نبی کی شان ہے کہ سارے نبیوں کو اللہ نے ہمارے نبی کو امتی بنایا ہے، سارے نبیاں میرے نبی کی امت میں شامل ہے، میرے نبی کی امت میں داخل ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ لکھتے ہیں اپنے بزرگوں کے حوالے سے کہ جو نسبت ایک امتی کی اپنے نبی سے ہوتی ہے وہی نسبت ہمارے انبیاء کو ہمارے نبی سے تھی، یعنی جیسے امتی اللہ اکبر امتی اپنے نبی کو جاتا ہے اور پھر نبی خدا تک لے جاتا ہے، اللہ اکبر تو ہر نبی بھی میرے نبی تک آتا ہے اور پھر میرے نبی کو بھی اللہ تک لے جاتے ہیں، اللہ فرمائے جو صرف امتیوں کا ہم جیسے گنہگاروں کا نبی نہیں بلکہ جو نبیوں کا بھی نبی ہے وہ ہمارا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے یہ بات شروع میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے مرشد تاریخ السلطنت قطب الکبریٰ سیدنا محبوب اشرف جان سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر فخر نہیں کرتا، باغور کتنی آ رہی ہے اس لیے آپ دوسرے سے فرماتے ہیں میں کسی چیز کے فخر نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا، لیکن چار چیزیں ہیں ان میں سے چار چیزیں پہلی چیز جس پر مجھے فخر ہے فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے آخری نبی کا امتی بنایا ہے، اس پر میں فخر کرتا ہوں۔ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی لیکن یہ بات میں آپ کو تھوڑا سمجھاؤں، وہ امام حسین کی اولاد میں ہیں، سید ہیں لیکن اولاد حسین ہونے پر فخر نہیں ہے، انہیں شکر تو ہے فخر نہیں ہے، توجہ حسینی سید ہونے پر فخر نہیں ہے، وہ غوث العالم ہے، غوث العالم ہونے پر بھی فخر نہیں، مقام غوثیت ملنے پر بھی فخر نہیں، سیادت ملنے پر بھی فخر نہیں، نسل زیادہ نسل بادشاہ ہونے پر بھی فخر نہیں، اگر وہ فخر ہے تو اس نسبت پر کہ اللہ نے مجھے اپنے محبوب کا غلام بنایا ہے، آخری نبی کو امتی بنایا، آخر
तुम साहब से कोई सीखे तो सही कि हुजूर का उम्मती होना क्या मनसब है, कि वो मकाम गौसियत में फख्र नहीं करते, वो हुसैनियत में बदलिए हुसैनी सैयद होने पर शुक्र है मगर फख्र नहीं करते। अगर फख्र कर ले तो आखिरी नबी का उम्मती होने पर फख्र कर ले। इसका मतलब ये क्या शरफ है। 70 अंबियाए किराम ने दुआ की थी कि अल्लाह हमें आखिरी नबी का उम्मती बना दे। 70 अंबिया ने दुआ की थी। उन 70 नबियों में हजरत मूसा भी है, हजरत ईसा भी है। ऐसे ऐसे दुआ करते रहे कि अल्लाह हमें आखिरी नबी का उम्मती बना दे, लेकिन अल्लाह ने फिर भी हमें मुझ जैसे गुनहगार को और आप जैसे को फिर मांगे बगैर दुआ के आखिरी नबी का उम्मती बनाया। अगर आप इस निस्बत को समझ सकते तो समझिए। लोग कहते हुए नजर आते हैं ना कि फलां आदमी मुकद्दर का सिकंदर है। यार क्या वो सिकंदर है अपने मुकद्दर का? मैंने कहा भाइयों ये मुकद्दर का सिकंदर क्या औकात रखता है, इसलिए कि सिकंदर के मुकद्दर में आधी से ज्यादा दुनिया आई। जो नौजवान तारीख पढ़ते उनको मालूम होगा, जो नहीं पढ़ते वो सुन ले। सिकंदर का बाप यूनान का बादशाह था, एक छोटे से गांव का, यूनान के छोटे से गांव का बादशाह था। सिकंदर इतना मेहनती और शहीद था कि उसने ये तय किया कि मेरा बाप छोटे से देहात का बादशाह है तो मैंने पूरी दुनिया का बादशाह बनना है। तो उसने मेहनत की और मेहनत करके हर जवानी में 38 साल 8 महीने की उम्र में या 32 साल 8 महीने की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। लेकिन 32 साल 8 महीने की उम्र तक पहुंचते पहुंचते सिकंदर आधी से ज्यादा दुनिया का बादशाह बन गया। अब मुसलमानों सुन लो, ये जुमला दिमाग में बसा लो, अपनी नस्लों को इसको मुंतकिल करना। सिकंदर ने इतनी मेहनत की, आधी से ज्यादा दुनिया उसने फतेह किया, लेकिन कैफियत के मौसम में वो मर गया, वसीयत कर गया जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे के बाद हाथ कर देना। अब सिकंदर का मुकद्दर सुन लो। सिकंदर वो मुकद्दर वाला है कि जिसकी तकदीर में आधी दुनिया की फतह लिखी है और हाथ खाली लेकर जा रहा है। अगर सिकंदर से क्या होगा तो मैं उसका दामन पकड़ के कहता हमारे मुकद्दर पर तू हक कर, हमारे मुकद्दर पर तू ऐसा कर। क्यों तेरे मुकद्दर में आधी दुनिया और जनाजे में हाथ खाली और हमारे मुकद्दर में अल्लाह महबूब है। सिकंदर क्या चीज है, उसका मुकद्दर क्या चीज है। हमारा मुकद्दर भी कोई देखे, हमारे मुकद्दर में अल्लाह का महबूब है, हमारे मुकद्दर में अल्लाह का महबूब है। लेकिन एक बात आपसे अर्ज करूं, अब यहाँ पर बात इस तरफ जारी तवज्जो है। हमारे मुकद्दर में अल्लाह का बोले अल्लाह का, जिसका गवास पुत्री बोले अल्लाह का, हमारे मुकद्दर में अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का महबूब हमारे मुकद्दर में। और एक बात बताऊं, नबी जो होता है वो उम्मत का मुकद्दर होता है। जो करे बड़ी कीमती उम्मत का नबी, उम्मत का मुकद्दर। इसीलिए हुजूर सोते नहीं थे, जल्दी सोते, रात भर जगते थे। क्यों? ताकि उम्मत को बता दें तुम वो लोग हो कि तुम्हारा मुकद्दर जाग रहा है, तुम वो लोग हो कि तुम्हारा मुकद्दर जाग रहा है। लेकिन अब आपसे कहूं, बोलो मुकद्दर की सब लोग कद्र करते हैं कि नहीं करते? बल्कि मुकद्दर कहते उसको है जिसकी कद्र होनी चाहिए, इसलिए कद्र सही मुकद्दर है। इल्म वाले जानते कद्र सही मुकद्दर है। अब बताओ मुकद्दर की कोई नाकदरी करता है?
मुकद्दर की कोई नाकदरी करता है? नहीं। और जो मुकद्दर की नाकदरी करे, क्या वो कभी इज्जत पा सकता है? क्या कभी वो वक़ार पा सकता है? क्या कभी वो शान और शौकत पा सकता है? अब बताओ मुसलमानों, 70 अंबिया उनके उम्मती होने की दुआ मांगते रहे और हमें अल्लाह ने बिन मांगे उनका उम्मती बनाया। और फिर अल्लाह अकबर, उम्मती ही नहीं बनाया बल्कि अल्लाह उम्मती ही नहीं है बल्कि वो नबी अपनी उम्मत से अपनी जान से ज्यादा प्यार भी करते हैं, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत भी करते हैं। आइए उनकी मोहब्बत की झलक आपको दिखाऊं। अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया हदीस पाक में आया है कि जब तुम्हारे कान बजा करे, जब तुम्हारे कान बजा करे उस वक्त तो आका पर दुरूद और सलाम पढ़ा करो। जब कान बजा करे, कान बजना समझते हैं, अचानक कान में आवाज आती है, हमें लगता है तो किसी ने पीछे से आवाज दी। जब हम मुड़ करके देखते हैं, पलट कर देखते हैं, कोई नजर नहीं आता। कुछ लोग क्या कहते हैं, जिन्नात की आवाज आई, चुड़ैल की आवाज आई, भूत की आवाज आई, इसकी आवाज आई, उसकी आवाज आई। लेकिन इस्लामी तसव्वुर इस आवाज का सूफिया के नजदीक क्या है, औलिया अल्लाह के नजदीक क्या है? बुजुर्गों ने फरमाया जब तुम्हारे कान बजे, यानी अचानक तुम्हें कोई आवाज आए और मुड़ कर देखो कोई न हो, तो उस वक्त तुम दुरूद पढ़ा करो। कान क्यों बजते हैं? अब कान बजने से पर्दा उठाया जा रहा है। इमाम अहले सुन्नत पर्दा उठाते हैं, फरमाते साहिबो इसलिए कान बजने पे दुरूद पढ़ना चाहिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो क्या बोलते हुए पैदा हुए? रब्बे हबली उम्मती। पूरी जिंदगी कहते रहे रब्बे हबली उम्मती। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम को बादे विसाल कब्र अनवर में रखा जा रहा था, सरकार को कब्र अनवर में रखा जा रहा था आराम के लिए, उस वक्त भी हुजूर के होंठ हिल रहे थे, उस वक्त भी लबों पर जोशिश थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के लबों को जब कान लगाया गया तो मौलाए कायनात शेर खुदा सैयदुस सादात सैयदना अली के मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैंने अपने आका के लबों को कान लगाया तो उस वक्त भी आवाज आ रही थी। कब्र अनवर में जब लेटा दिया गया तब रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। और आका अलैहिस्सलाम जब कब्र अनवर से उठेंगे तो भी यही कहते हुए उठेंगे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अंदाजा करें, पैदा हुए हमें याद करते रहे, पूरी जिंदगी हमें याद करते रहे, मेराज पे गए हमें याद करते रहे, आसमानों पे गए हमें याद करते रहे, जमीन पर रहे हमें याद करते रहे, सजदे में पेशानी रखकर रब्बे हबली उम्मती कहते रहे, खुदा के कुर्ब में पहुंचे वहां रब्बे हबली उम्मती कहते रहे, हत्ता के कब्र में उनको आराम के लिए लेटाया जा रहा है तब भी रब्बे हबली उम्मती कह रहे हैं। मैदान और क़यामत के दिन उठेंगे अपनी कब्र से तो भी रब्बे हबली उम्मती कहते हुए उठेंगे, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे तो भी रब्बे हबली उम्मती कहते हुए हाजिर होंगे। तो इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं कब्र में रखे गए तो रब्बे हबली उम्मती कह रहे थे और कब्र से उठेंगे तो भी रब्बे हबली उम्मती कहते हुए उठेंगे। तो गोया के अभी भी हुजूर क्या कह रहे हैं, अभी भी क्या कह रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ये जो आवाज है, ये आवाज कभी कभी किसी गुलाम पे गर्म हो जाता है और हुजूर की ये निकलने वाली आवाज किसी उम्मती के कान से टकरा जाती है तो उसको लगता है कि मेरे कान बज रहे, वो कान नहीं बज रहे हैं, रसूलुल्लाह की आवाज मेरे कानों में आ गई है। हुजूर की आवाज, हुजूर की आवाज मेरे भाई मेरे कानों में आ गई है, इसलिए हुजूर की आवाज आई तो मुझे लगा कि कान बज रहे, कान नहीं बज रहे, आवाज आई तो जिसकी आवाज आई है उसी पे दुरूद और सलाम पढ़ दिया जाए, जिसकी आवाज आई है उस पे दुरूद पढ़ा जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देर तक आपसे बयान नहीं करना इसलिए कि ताखीर हो चुकी है, ज्यादा देर तक आपको इम्तिहान में नहीं रखना। आपसे पूछना हूँ, हुजूर हमारा मुकद्दर है, हमारी तकदीर कितनी अजीज है कि हम आखिरी नबी की उम्मती है, इससे बड़ा कोई शरफ नहीं है, अल्लाह अकबर। लेकिन हमने अपने नबी की कद्र क्या की? देखो हुजूर की आमद पर हमने कुमकुमे तो लगाए, हुजूर की आमद पर हमने झंडे तो लगाए, हुजूर की आमद पर हमने जुलूस तो निकाला, हुजूर की आमद पर हमने महफिलें तो सजाई, ये सब कुछ किया, करते रहो, हम मना नहीं करते, मना करने वाले
ہم لوگ نہیں ہیں؟ کیا کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ حضور زمین پر کیوں آئے تھے؟ وہ تو اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ زمین پہ کیوں آئے تھے؟ زمین پہ آنے کا مقصد کیا تھا؟ بس تھوڑی دیر میں کسی کا درد دل کسی عنوان کے حوالے سے سن لو۔ حضور علیہ السلام کیوں تشریف لائے تھے؟ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ مائیں اور بہنیں اگر موجود ہیں، ان کی توجہ، آپ سب کی توجہ، قرآن ان کے آنے کے مقصد کو بیان کرتا ہے۔ ہمارے نبی کیوں تشریف لائے تھے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ ہے جس نے دین حق دے کر اپنے محبوب کو زمین پر بھیجا، اور یہ نبی زمین میں کیوں تشریف لائے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تمام ادیان باطل پر یہ دین حق غالب آ جائے۔ حضور علیہ السلام اللہ کے دین کے غلبے کے لیے آئے تھے۔ ہمارے نبی آخری نبی، اللہ رب العزت کا آخری رسول زمین کے اوپر صرف دین کے غلبے کے لیے آیا تھا۔ حضور علیہ السلام یہ ذمہ داری لے کر کے آئے تھے کہ ہر گھر تک مجھے دین پہنچانا ہے، ہر انسان کو مجھے دین دار بنانا ہے، ہر انسان کو مجھے ایمان کی دولت عطا کرنا ہے۔ جو لوگ گمراہی کے دلدل میں ہیں، ان کو گمراہی کے دلدل سے نکال کر انہیں خدا کی پہچان عطا کرنا ہے، ان کو ہدایت عطا کرنا ہے، انہیں صراط مستقیم کا مسافر بنانا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر میرے رسول نے اس ذمہ داری کے احساس سے کس قدر حضور بے چین ہوئے؟ جب اللہ کے رسول پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو حضور کانپ گئے۔ وہ رسول جو جبریل کو دیکھ کر نہیں کانپا، وہ رسول جو اللہ کو دیکھ کر بھی نہیں کانپا۔ میں بہت بڑی بات کہنے لگا، جو خدا کا دیدار کرتے بھی، جو اللہ کا دیدار کرتے بھی نہیں کانپا، جو جبریل کا دیدار کرتے بھی نہیں کانپا، لیکن وہ رسول کب کام گئی؟ حضور کے وجود میں کب ہے؟ اس کو محسوس کرو۔ یہ گفتگو محسوس کرنے کی ہے۔ خدا کو دیکھا تو قرآن کہتا ہے ما ذاق البصر وما طغى۔ ارے کیا تو دور کی بات، وہاں کی پلک بھی نہیں جھپکی۔ خدا کو دیکھے کیا تو دور کی بات، پلک بھی نہیں جھپکی۔ ٹکٹی کی بات کو دیکھے، ٹکٹی کی بات کو دیکھے، صرف دیکھ رہی نہیں ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور باتیں بھی کرام بھی ہوتا رہا۔ لیکن حضور کیوں کہا ہے؟ کچھ لوگوں کو ٹھوکر لگی کہ جبریل کو دیکھ کر کیا ہوا؟ میں نے کہا جبریل کو جھولا جھلانے آتے تھے، جبریل تو جھولے میں کیوں نہیں کانپے؟ 40 سال کی عمر میں حراست کرتے میں کیوں کانپے؟ جبریل کو دیکھ کر نہیں کانپے، اس لیے کہ جبریل تو خادم ہے۔ کوئی خادم کو دیکھ کر نہیں کانپتا، جبریل تو وزیر ہے، کوئی وزیر کو دیکھ کر نہیں کانپتا ہے۔ اب اس کو سننا، کانپ رہے ہیں اور کانپتے ہوئے آئے ہیں، اور سیدہ خدیجہ سے کہا مجھے کمبل اٹھاؤ، مجھے کمبل اٹھاؤ۔ حضور کیوں کانپتے ہیں؟ کانپنے کی وجہ کیا تھی؟ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کانپنے کی وجہ یہ تھی کہ حضور کو احساس ذمہ داری کا احساس تھا کہ یا اللہ 360 معبودان باقی کی عبادت کرنے والوں کو ایک خدائے اللہ شریف کی طرف جھکانا ہے۔ 23 سال کے چھوٹے سے فطرت میں پوری دنیا کے اندر تیرا پیغام پہنچانا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے کیا؟ اب دھیان دیں، جس ذمہ داری کے احساس سے رسول پر کبھی معلوم ہو، آج اس ذمہ داری کو مسلمانوں نے کیا محسوس کیا؟ کیا محسوس کیا؟ یعنی اللہ کے رسول کے نزدیک دین کی اہمیت کتنی ہے کہ میں نے دین کا پیغام پہنچا، اور اسی احساس ذمہ داری کی بنیاد پر آخری خطبے میں سارے صحابہ کو جمع کر کے کہتے بتاؤ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں جو پیغام لے کر آیا تھا اللہ کا میں نے اس تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ سے پوچھنے، حالانکہ اللہ خود گواہی دے رہا ہے، لیکن حضور صحابہ سے پوچھنے
یہ دین کی اہمیت ہے. لیکن آج مسلمان کے پاس دین کی اہمیت کیا ہے؟ اسی دین کی خاطر رسول اللہ کے دندان شہید ہوئے احد کی وادیوں میں. اسی دین کی اشاعت کی خاطر رسول اللہ کی دو شہزادیوں کو طلاق دی گئی. اسی دین کی خاطر تاریخ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پتھر برسائے گئے. یہ میں نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ بیان کیا، اگر آپ کو سنتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا، میں اس کو دوہراؤں گا نہیں. لیکن آج جو بات آپ سے کرنی ہے، جس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے نبی کی شہزادیوں کو طلاق دی جا رہی ہے. حضور علیہ السلام کو پورے خاندان کے ساتھ 3 سال تک کے شعب ابی طالب میں قید کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں. اور حضور علیہ السلام سے عشق کا دعویٰ کرنے والے مسلمانوں، ہمارے نبی نے وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کے گھر میں کھانا پکتا تھا تو اسلام کے دشمن لوگ رسول اللہ کے گھر کی ہانڈی میں گندگی اور غلاظت لا کے ڈال دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے اونٹ کی اجڑی پیٹ کے لاگے ڈال دی جاتی تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ حضور نے اپنے مشن میں لگے رہے کہ میں نے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک ہر گھر میں اذان کی آواز پہنچانی ہے، ہر گھر میں قرآن پہنچانا ہے، ہر گھر میں دین پہنچانا ہے. اب مجھے بتاؤ، اگر یہ ہدوئی کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں 5 وقت اگر اذان کی صدا بلند ہوتی ہے تو یہ کس کی محنتوں کا نتیجہ ہے؟ کس کی محنتوں کا یہ ثمرہ ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی محنتوں کا. بھائیو، اگر ہم مالدار ہو جائیں، ہمارا باپ کما کر کے مالدار ہو جائے، ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں مولانا، ہم اپنے باپ کی دولت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے باپ کا پسینہ، ماتھے کا، پیشانی کا پسینہ جو ہے وہ تلوے تک آیا تھا، تب کہیں جا کر کے ہم لوگ مالدار بنے ہیں. میرا باپ واقع سے رہا تب ہم مالدار بنے ہیں. کبھی میرا باپ دلی گیا ہے، کلکتہ گیا ہے، سعودی گیا ہے، لوگوں کی مزدوری اور محنت کی ہے، تب کہیں جا کر ہم مالدار بنے ہیں. ہم مال کو ضائع نہیں کریں گے. میں پوچھتا ہوں، میں سلام کرتا ہوں ایسے بیٹوں کو جو اپنے باپ کی کمائی کی دولت کی قدر کرتے ہیں، لیکن ایک سوال یہ بھی کرتا ہوں، تمہیں باپ کے پسینے کی تو قدر ہے، باپ کی کمائی ہوئی دولت کی تمہیں اہمیت ہے، لیکن کیا رسول اللہ کے خون کی تمہیں اہمیت ہے؟ ارے تمہارے باپ کا پسینہ ماتھے کا جب تلوے تک آیا تو تم مالدار بنے، لیکن یہ اسلام کی جو ہریالی نظر آ رہی ہے، نبی کا پسینہ ماتھے کا تلوے تک نہیں آیا تھا، بلکہ رسول اللہ کا خون جو ہے ماتھے کا وہ تلوے تک آیا تھا. اللہ اکبر! اتنا خون بہایا اللہ کے رسول کا طائف کی وادی میں کہ حضور کی نالین خون سے بھر گئی. نالین شریف جسے ہم جوتے کہتے ہیں، لیکن حضور کے لیے جوتے نہیں بلکہ ہم ادب کے لیے نالین کہتے ہیں. اللہ کے رسول کے دونوں نالین خون سے بھر گئے. کتنا خون نکلا ہوگا، کتنا خون کہ اللہ کے رسول کی نالین خون سے بھر گئی. اور حضور علیہ السلام کی نالین کھلی ہوئی نہیں ہوتی تھی، حضور علیہ السلام کی نالین جوتے ٹائپ ہوتی تھی، یعنی بندھی ہوئی ہوتی تھی. حضور کی نالین خون سے بندھی، حضور پر کشی کی کیفیت طاری ہوئی. اللہ کے رسول چلنے کے حوالے سے رک گئے اور درخت کی ٹہنی پکڑ کر کے بیٹھ گئے. لیکن آپ خود فرماتے ہیں، جب میں درخت کی ٹہنی پکڑ کر بیٹھ جاتا تھا تو وہ دونوں طرف کے میرے کندھے پکڑ کے، بازو پکڑ کے مجھے اٹھاتے تھے اور میری پنڈلیوں پہ پتھر مارتے تھے. یہ دین آج عرب سے ہندوستان آیا، افریقہ گیا، امریکہ گیا، دنیا کے کسی کونے میں گیا، سب سے پہلی محنت اللہ کے رسول کی ہے. پھر اس کے بعد اہل بیت اور صحابہ کی جو محنت ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ صحابہ پر وہ دن بھی گزرے کہ ان کو دفن کرنے کے لیے کفن تک نصیب نہیں تھا مسلمانوں کے پاس. مسلمانوں کے پاس کفن کے لیے کپڑا تک نہیں تھا. آج ہم ایک دن میں کبھی 2 اور کبھی 3 مرتبہ کپڑوں کو تبدیل کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا سید الشہداء سرکار امیر حمزہ کی جب شہادت ہوئی
آپ جانتے ہیں کہ اس کے کان کاٹ لیے گئے، ناک کاٹ لی گئی، ہونٹ کاٹ لی گئے، زبان کاٹ لی گئی، اور آخری میں کاٹنے والوں نے یہ تک کیا کہ حضور کے چچا کا سینہ چھیلا، اور سینہ چھیل کر کے اس سے کلیجہ نکالا، اور کلیجہ نکال کر کے کلیجہ چبانے والوں نے چبا چبا کر کے پھونکا۔ یہ تک منزلوں سے گزرے ہیں صحابہ اور معلوم بھائی، تب دین ہمارے گھر تک پہنچا۔ لیکن آج کیا ہمارے گھروں کو کے اندر دین پہنچانے کے لیے جو محنت کی گئی تھی، ہمارے گھر میں دین ہے؟ وائی فائی سے لوں گا موبائل میں، لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں نے کہا جو کچھ اسلام کے ساتھ دے رہا ہے وہ بات میں ہے۔ مسلمانوں تمہیں حیا نہیں آتی، تمہیں غیرت نہیں آتی؟ ہمارے گھر میں محنت سے اسلام کو پہنچ گیا تھا، لیکن کیا ہم نے اسلام کو گھر میں رہنے دیا؟ ہماری زندگیوں میں رہنے دیا؟ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ کو؟ بتاؤ ہمارے گھر میں دین ہے؟ جیسا مسلمان بنانے کے لیے اللہ کے رسول تشریف لائے تھے، ہم ویسے مسلمان ہیں؟ میں کسی کو کچھ نہیں، میں فتوے والا آدمی نہیں، کیونکہ میں مفتی نہیں، اس لیے میں فتویٰ دینے نہیں، لیکن صوفیوں کا غلام ہونے کی حیثیت سے میں تمہارے ضمیر کو ضرور اس وقت جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، اور کوئی تقریر کرنے کی بجائے صرف اپنے دل کا درد تمہارے سینوں کے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے گزر جانا چاہتا ہوں۔ بس زیادہ نہیں کہوں گا، تھوڑی دیر میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو دین رسول اللہ نے خون بہا کر محنت کر کے ہمارے گھر تک پہنچایا تھا، وہ تو اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے، دین غالب ہو گیا، افریقہ کے کلیساؤں تک کے دین پہنچایا۔ اللہ اکبر، ابو لہب اور ابو جہل کے گھر تک دین پہنچایا، ہمارے گھروں تک اللہ کا دین پہنچایا۔ ارے ان کا خون بہتا رہا، انہوں نے خون کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے دین کی پرواہ کی۔ 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا، کھانے کی پرواہ نہیں کی، دین کی پرواہ کی۔ یہاں تک ان کے بچے شہید ہوئے، کربلا میں 6 مہینے کا معصوم تک کٹا دیا رسول اللہ نے، 56 سال کا نواسا تک کٹا دیا رسول اللہ نے، سب کچھ قربان کیا۔ ایک مشن تھا، دین اور دین، اور ہم حضور کے امتی ہیں، وفادار بنتے ہیں۔ بتاؤ جس دین کے لیے گھرانہ مٹا، جس دن کے لیے 3 سال تک شب ابی طالب میں رسول اللہ کے گھر کے بچوں نے درخت کی پتیاں کھائی، چمڑا جلا کر کے اس کا پاؤڈر پیس کر کے بچوں کو پلایا گیا، درخت کی پتیوں اور شبت کھلائی نہیں۔ کیا یہ امت محسوس کرتی ہے اس محنت کو؟ مجھے بتاؤ، میں تقریر کر رہا ہوں صرف چلا کر، تو میری محنت کو اگر کوئی ضائع کرے تو مجھے تکلیف ہوگی، حالانکہ میری تقریر کی کوئی حیثیت نہیں، میرے پھوٹے ان کے جو الفاظ کی کوئی اوقات نہیں۔ بھائیو، میری 1 گھنٹے کی محنت کو کوئی ضائع کرتا ہے تو میرے کلیجے پر آگ لگتی ہے کہ میری محنت میں اتنا چلا رہا ہوں پھر بھی لوگ میری بات نہیں سن رہے۔ اور جو رسول اللہ کی سچی محنت کی پرواہ نہیں کرتے، وہ قیامت میں حضور کو منہ کیا دیا، کس منہ سے کہیں گے کہ آپ کی امت کیا ہے؟ دین کہاں ہے ہمارے پاس؟ اب میں آپ ترتیب بار آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھو، حضور علیہ السلام ہمیں حلال کی تعلیم دینے آئے تھے۔ دین کا پہلا درجہ ایمان کے بعد ہے حلال۔ ہماری زندگی میں حلال ہے، ہاں نہ کچھ نہ کہنا، ہاتھ نہ اٹھانا، اپنے من میں ڈوب کے سوچو، حلال ہے۔ آج موبائل چلا کر کے نوجوان لڑکے بہت شان و شوکت کے ساتھ زندگیاں گزار رہے ہیں، بڑی بڑی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، کاروبار کے اندر کسی کا بہت بڑی رقم لے لی جاتی ہے، پھر لے کر کے بھاگ جاتے ہیں، چند دنوں غائب رہتے، پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں ہر سال حج کو بھی جاتے ہیں، سلام ہوئے اللہ نے نصیب بنائے، عمرہ کو بھی جاتے ہیں، لیکن ہر سال حج عمرہ فرض نہیں ہے، حلال فرض ہے۔ سود کا دھندا کر کے اگر آپ ہر سال حج اور عمرہ کو جا رہے ہیں، یہ کون سا دین ہے؟ حرام لقمے سے، حرام پیسے سے حج اور عمرہ کو جانا کیسا ہے؟ ہر قدم پر نیکی کی بجائے گناہ لکھا جا رہا ہے۔ سود کا دھندا آج مسلمانوں میں عام ہو رہا ہے، اور کتنا عام ہو رہا ہے؟ داڑھی والے، سفید کپڑے پہننے والے، حاجی نمازی گھوڑے والے چہرے والے چھپ چھپا کے دھندے کرنے، کیا اللہ کے رسول کا یہ فرمان ان تک نہیں پہنچا؟
کہ کعبے میں زنا کرنے والا اور سود کھانے والا دونوں برابر ہیں اللہ کے رسول۔ کوئی ہے کعبے میں زنا کرنے کی ہمت کرنے والا؟ یہ ہمارے دل کا درد ہے۔ ارے مسلمان تو کعبے کی عزت کرتا ہے کہ ہزاروں کلومیٹر دور کے فاصلے پر اپنے گھر میں بھی کعبے کی طرف پیر پھیلا کر کبھی وہ سوتا نہیں۔ جب تم کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے پیر پھیلا کر نہیں سوتے، ہمت نہیں کرتے کیونکہ کعبے کا احترام ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کعبے میں زنا کرنے والا ملعون اور سود کھانے والا دونوں برابر ہیں۔ پیسے اتنے عزیز ہو گئے لوگوں کو، اتنے عزیز ہو گئے پیسے کہ لوگ پیسوں کے لیے سود کے پیچھے کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک دوسرے مقام پر یہاں تک فرمایا جس نے سود کھایا ایک لقمہ گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ پھر بھی لوگ توبہ نہیں کرتے، پھر بھی لوگ پلٹتے نہیں، پھر بھی لوگ بدلتے نہیں۔ بتاؤ اسلام میں تو دین میں تو سود کی کوئی اجازت نہیں تھی، بلکہ اس ٹاپک کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے اتنا کہہ دوں، سور جس کا نام آتی مسلمان بے چین ہوتا ہے، بڑی گھن آتی ہے، ہمیں آنا بھی چاہیے۔ سور نام سنا ہے سور کا، گندا جانور، بد جانور، آج گالی ہے یہ۔ اگر کوئی کسی انسان کو سور کہہ دے تو بڑی گالی سمجھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتا کہنے پر تو لوگ اس کو گالی نہیں سمجھتے، جو شریف لوگ ہوشیار لوگ کتے کی وفاداری جانتے ہیں اس کو گالی نہیں سمجھتے، لیکن سور کہنے پر بہت بڑی گالی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ سور گندا ہے، غلاظت میں رہتا ہے، پلیدی میں رہتا ہے، اور حرام ہے سور، اس کے بال، اس کی چمڑی، اس کا گوشت، اس کا کوٹ سب حرام ہے۔ اللہ اکبر، سور کھانا حرام ہے اور سود کھانا بھی حرام ہے، لیکن مسلمانوں کے اس مجمع میں، افغانوں کے مجمع میں، ان علماء کی موجودگی میں میں بالکل صاف لفظوں میں بتا دوں، مسلمانوں سور کھانے سے بڑا گناہ سود کھانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے سور بھی حرام، سود بھی حرام، لیکن میرے اللہ نے سور کھانے والوں کے ساتھ اعلان جنگ نہیں کیا ہے، مگر جو سود کھاتے ہیں اللہ نے قرآن میں ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ جنگ کا اعلان کرے، آج بتاؤ وہ سکون سے کیسے رہ سکتا ہے، چین سے کیسے رہ سکتا ہے؟ مت کرو سود کے دھندے، نوجوانوں سے خاص طور پہ۔ آج کل تو نوجوانوں کا حال عجیب ہے، مالدار بننا ہے بس۔ للو پنڈو پپو پیرو سود ایسے کھانا ہے جس کو کعبے میں زنا کرنا سود ہے، ماں کے ساتھ زنا کرنا سود ہے۔ سور کھانے سے بڑا اللہ جنگ کا اعلان کرتا۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا سب ہے، کیا کہتے ہیں مولانا سب ہے، سکون نہیں ہے۔ تو تم نے نرم گدے کو سود کے پیسے سے خرید لی، روزانہ ایک سے ایک ڈشیں سود کے پیسے سے کھانے۔ بھائیوں کھانا پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے، کپڑے پیسوں سے خریدے جا سکتے ہیں، بستر پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے، لیکن سکون پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا۔ یہ صرف اللہ رسول کی وفاداری کا، یہ اللہ رسول کی وفاداری کی بنیاد پر سکون ملتا ہے۔ آپ جن ہیرو لوگوں کو دیکھتے ہو، نچلیوں کو، وہ کتنے اچھے دکھتے ہیں نا۔ آپ لوگ کبھی کبھی تمنا کرتے ہیں کاش کہ ہم لوگ ہیرو ہوتے ہیں۔ ان کی پرسنل لائف میں جھانک کر دیکھتے، ان کی پرسنل لائف میں جھانک کر دیکھتے۔ ہم سے میں تو یہ باتیں اوپر نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہم انہیں جانتے ہیں، اس لیے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ باتیں ہمارے پاس آتی ہے کہ بہت بیچے، کچھ سب سے ہمارے کوئی جوابی تو اس نہیں ہے، لیکن کچھ اس دنیا کے لوگوں سے یہ بات ہم تک پہنچی، ہمارے لیے دعا کی جائے، ہمیں کچھ وظیفے بتائے، تعویذ دیے جائیں، کوئی طریقہ بتائے، سب ہے۔ وہ جو سب کو ہنسا رہے ہیں ان کی پرسنل لائف میں سکون نہیں ہے۔ یہ جو لیڈر ہے، بڑے بڑے لیڈر جن کو نکلنے پر لوگ زندہ باد اور مردہ باد کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے باڈی گارڈ ان کی موجودگی میں ایسے کمروں میں سکون سے سو نہیں پاتے، ان کے پاس سکون نہیں ہے، اور تمہارے پاس بھی کہیں نہ کہیں سکون نہیں ہے۔ کوئی فیکٹری کا مالک ہے، کوئی قالین بنا رہا ہے، کوئی ساڑی بنا رہا ہے، کوئی یہ دھندا کر رہا ہے، سفید کپڑے سکون نہیں دے سکتے۔
سکون سے اللہ رسول کی وفاداری کروں گا. اب کیسی میں تو یہ چیلنج کرتا ہوں لوگوں کو, یہ بتانے کی چیز نہیں ہے, سمجھانے کی چیز نہیں ہے, صرف یہ بات ماننے کی ہے. اگر کوئی اللہ رسول کا وفادار ہو جائے, اللہ رسول کا وفادار ہو جائے, تو بستر میں کمرے میں سکون کی نیند کیا ہے؟ حضور کے وفادار ہو جاؤ, ارے کمرے میں بھی پھاٹ کے سکون سے سو گے, اور ایسے سکون سے سو گے کہ تمہارا جسم تو جسم ہے, انشاءاللہ کفن بھی تمہارا کبھی میلا نہیں ہوگا. لکیریں تمہاری تعظیم کریں گے, لکیریں تعظیم میری فدا ہو کے اٹھیں گے, عزت کے لیے ہے. لوگ کہتے ہیں آپ بہت بڑی بات ہے, ارے قبر کا حال کس نے دیکھا؟ آپ کہتے ہیں رسول اللہ کی وفاداری اور سکون سے سوئیں گے. میں نے کہا میرے پاس قرآن کی آیت ہے, میرے پاس تفسیر کا خزانہ ہے جلیل کا. کیا؟ میں نے کہا چند نوجوان حضرت عیسیٰ کی وفاداری میں ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں جا کر سو گئے. اٹھا کے سورۃ الکہف دیکھے تو اللہ نے ان کے سونے کا اتنا خیال فرمایا کہ اللہ نے سورج کا راستہ بدل دیا. اللہ نے سورج کا راستہ بدل دیا کہ سورج نکلنے وقت کبھی گاؤں میں سورج کی کرنیں نہ جائے, اور سورج ڈوبتے وقت کبھی سورج کی کرنیں نہ جائے. کیوں؟ اجالا ہوگا, کرنیں جائے گی, ان کی نیند میں خلل آئے گا. اور اللہ نے یہاں تک قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی رحمت ان کو تھپکی